جب جوائن کرتے تو پھر لائک کرنا آ گئے ہیں میڈم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ بات شروع کیجیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپنی اس درسگاہ میں جن علمی شخصیت کو ہم نے دعوت خطاب دیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب. آپ کا تعلق پاکستان کے مشہور اسلامی اور روحانی خاندان سے ہے. آپ کے والد محترم ایک علمی شخصیت تھے اور اسلامی دنیا کی مشہور جامعہ میں استاد کے مرتبہ پر فائز رہے. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب نے اپنی FSc پری میڈیکل سائنسز اسلام آباد سے کی. اس کے بعد آپ نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا جو کہ حفظ قرآن سے تھا. اس کے ساتھ ساتھ تدریس جو کہ 8 سالوں پہ محیط تھی آپ نے مکمل کی اور ساتھ میں اپنی گریجویشن کی ڈگری یونیورسٹی آف پشاور سے مکمل کی. اس کے ساتھ آپ نے ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں یونیورسٹی آف کراچی سے کیا, فقہ میں اسپیشلائزیشن کی اور ساتھ میں LLB کی ڈگری بھی حاصل کی. اب میں بغیر کسی تعطل کے استاد جی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آج کے موضوع پر روشنی ڈالیں. استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. گزار ہوں ڈاکٹر صاحب اور تمام آپ شرکاء کا, یونیورسٹی کا اور اس کی انتظامیہ کا کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں ان نوجوانوں کی خدمت کے اندر کوئی چیز پیش کر سکوں. اللہ جل شانہ آپ کے ان اساتذہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ کے لیے ان مواقع کی تلاش میں رہتے کہ آپ ان مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو خیر کی چیز آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے, جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے, جس سے آپ کے لیے اپنی زندگی کے اگلے سفر میں جس سے آپ گزر رہے ہیں, چونکہ طلبہ اساتذہ کے ہاتھ میں ایک امانت ہوتے ہیں تو اس امانت کو کس طریقے کے ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. یقیناً یہ اساتذہ کی جو روحانی والدین کی جگہ پر ہوتے ہیں یہ ان کا فرض منصبی بھی ہے اور اس حوالے سے وہ اپنے طلبہ اور طالبات سے انتہائی مخلص ہوتے ہیں, بڑے ہمدرد ہوتے ہیں, خیرخواہ ہوتے ہیں. آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے. شاید آپ طلبہ و طالبات کو درپیش مسائل میں سے سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ وہ کون سے مسائل ہیں, چیلنجز کیا ہیں جو آپ لوگوں کو درپیش ہیں. اس پر میں ایک کچھ اپنی مطالعے کا اور اپنی ذہن کا اور اپنی سوچ کا اور اپنے تجربے کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور مجھے اس بات کی بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کے لیے اپنی زندگی کی راہیں متعین کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, ہمارے لیے, ملک و ملت کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوں گے. آپ کی زندگیاں واقعی کسی ٹھکانے پر لگیں گی اور اتنی قیمتی زندگی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتوں سے اور اہلیتوں سے مالا مال پیدا فرمایا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر کام میں آئیں گی, ٹھکانے پر لگیں گی. مجھے آپ نوجوانوں کے ساتھ واسطے میں, تعلق میں, ان کو پڑھانے میں, ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے ساتھ جن میں میرے ساتھ ہر وقت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ ماشاءاللہ منسلک رہتے ہیں, مختلف حیثیتوں کے ساتھ. کہیں کسی کا تعلیمی تعلق ہے, کسی کا اصلاحی تعلق ہے, کسی کا ایک اس مشنری کام میں ہمارے ساتھ شریک ہے, کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ مل کر پڑھا رہے ہیں. تو میں بہت قریب سے آپ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں اور واسطہ رہتا ہے سننے کا. سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ہماری کافی پریزنس ہے, اس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے بہت چیزیں, بہت زیادہ انپٹ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. سینکڑوں لوگ روزانہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں, ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے. اس سارے ایکسپوجر کے ساتھ میں آپ کے سامنے آپ کو درپیش جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں آج کی نوجوان نسل کو, آج کی یوتھ کو,
میں اس کو ایک ترتیب سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج جو آپ کو درپیش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑا خلا جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے اور نوجوان نسل کی زندگیوں میں ہے، وہ مقصدیت کا فقدان ہے۔ یعنی ہمیں زندگی کا صحیح معنوں کے اندر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمارا ویژن کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہے، ہم اس میں کوئی دور رس نگاہوں کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اپنے ماحول سے، اپنے بیک گراؤنڈ سے، اپنے کچھ خاندانی ماحول سے، کچھ اپنے ارد گرد جو قریب کی چیزیں ہیں، اس سے ہم نے ایک بڑا ہی شارٹ سائٹڈ ویژن بنایا ہوتا ہے، بہت ہی ہلکا اور بہت ہی چھوٹا، اور اس میں کوئی اولو العزمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی اونچا پن نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل نہیں پیش کر رہا ہوتا، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کوئی اخلاقی بلندی نہیں آ رہی ہوتی، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی لوگوں کے لیے، امت کے لیے مفید بننے کا جذبہ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہمارا مقصد زندگی واضح نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے، اور آج کی اس نشست سے آپ نے یہ فائدہ اٹھانا ہے، کہ آپ نے اس غور و فکر کا وقت نکالنا ہے۔ یہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہو اور اپنے مقصد زندگی کے تعین کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، تو آپ خود سمجھیے کہ کتنی کمزوری والی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم بیٹھیں اور ہم غور کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کن صلاحیتوں سے مالا مال پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں کا میکسیمم لیول پر جا کر استعمال کیسے ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آج کل لوگ جانوروں کو بھی زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھانے کی کتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں۔ کوئی بھینس بھی پالتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ دودھ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ کوئی بکری پالتا ہے تو وہ یہ فکر کرتا ہے۔ مرغیاں پالنے والے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کہ ان سے زیادہ انڈے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جن کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد وہ نہیں ہے، پیدا کرنے کے مقصد تو ان کے ضرور ہے، وہ مقصد نہیں جن مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ تو ان کو وہ خود بھی ایک مقصد پر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ان کا مقاصد ہے وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، فطری انداز ہے۔ مرغی انڈے دیتی ہے، آپ چاہے کوشش کریں یا نہ کریں، آپ اس میں کوئی پلاننگ کریں یا نہ کریں، آپ کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اس کی پروڈکشن بڑھائی کیسے جا سکتی ہے، ورنہ وہ اپنی فطری رفتار سے تو وہ اس کام کو کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی باقی جانور اپنی ترتیب پر، اپنی فطرت پر اور اپنے مقصد پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بعض اوقات اپنے مقاصد نہیں پہچان پاتے۔ انسانیت کا جو اعلیٰ درجے کا شرف ہمیں حاصل ہے، ہم اس کا لحاظ نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اوپر ایک تاج رکھا ہے انسانیت کا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم نے بنی آدم کو شرف دیا ہے، ہم نے اس کو ایک تمام مخلوقات کے اوپر ایک خاص قسم کا اس کو ترجیح دی ہے ہر اعتبار سے۔ اس کا ہم نے کبھی بیٹھ کر اس کا اندازہ نہیں لگایا ہوتا، اس کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ اپنی ان صلاحیتوں کو ہم کیسے زیادہ بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں گے۔ اس لیے جب یہ مقصد زندگی ہمارے سامنے پورا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اسلامی اور دینی نقطہ نظر سے نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد زندگی اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ ہمارا مقصد زندگی انسانوں کا، تمام انسانیت کا، خود ہمارے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہمارا یہ مقصد ہمارے سامنے ان 1400 سالوں میں اس امت کے بہت عظیم الشان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار کر ہمارے سامنے رول ماڈلز کی طرح رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کی زندگیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس امت کے بڑے لوگوں کی، ائمہ مجتہدین کی، محدثین کی، اور اولیاء کرام کی، بہت سارے مسلمان سائنسدانوں کی، اور مختلف دنیا کے میدانوں کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن کرنے والے عظیم الشان مسلمانوں کی۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ وقت گزرنے کے ساتھ مادی ایک میٹلسٹک ورلڈ کریٹ ہوا ہمارے ارد گرد، اور کافی حد تک وہ مصنوعی ہے۔ اس میں ہمارا مقصد زندگی بعض اوقات بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کوئی پیسے کو مقصد بنا لیتا ہے، کوئی کسی مخصوص جاب کو بنا لیتا ہے، کوئی کسی مخصوص کریئر کو بنا لیتا ہے کہ بس مجھے اس حد تک جانا ہے، یہ میرا مقصود ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔
بہت ہی چھوٹی چیزیں جو کہ کسی بڑے مقصد کے اندر خود بخود انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں، خود بخود آ جاتی ہیں، ان کی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ہم اس کی نیت کر کے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، وہ بہت زیادہ مہذب تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثلا بھینس خریدنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھینس ہمیشہ دودھ کی نیت سے خریدتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا گوبر ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی آدمی کو آج تک کہ وہ کہے کہ میں نے بھینس اس لیے خریدی کہ یہ بہت زیادہ گوبر دیتی ہے۔ وہ خود بخود آتا ہے اور اس کا استعمال بھی ہے، اس سے ایک بایو گیس بنتی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، دیہاتوں کے اندر اس سے گیس بنتی ہے، لوگ اس کو اپلے کہتے ہیں اردو کے اندر، اس کے اپلے جو دیواروں پر تھاپے جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے ایندھن کا کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ اضافی فوائد حاصل ہوتے ہیں گوبر سے، لیکن نیت جو ہے دودھ کی اور گوشت کی، جانوروں کو خریدتے ہوئے اور ان کی آگے پروڈکشن کی، اس کی نیت کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے حاصل ہوں۔ تو انسان کو بھی کچھ اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، وہ ضروریات اس کو چاہیے ہوتی ہیں، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کوئی رہبانیت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے نہ پیسے کا سوچنا ہے، نہ آپ نے کسی اپنی جاب کا سوچنا ہے، نہ آپ نے کسی اور، یہ سب چیزیں ضروریات ہیں انسان کی، لیکن ضروریات یاد رکھیے گا کہ مقاصد کے نیچے ہوتی ہیں، مقصد سے اوپر نہیں ہوتی، مقصد کو اوور لیپ نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے مقصد کو سائڈ پہ رکھ دیں، بلکہ آپ نے مقصد پر چلتے ہوئے اپنی ضروریات اس کے اندر انٹیگریٹ کرنی ہوتی ہیں، آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی اور ضروریات سمیٹنی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ضرورت آپ کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو اپنی رکاوٹیں کم کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی رکاوٹیں بڑھائی جائے اور رکاوٹ ہی کو اپنے اصل مقصد کے اوپر حاوی کر دیا جائے، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ضروریات سمیٹنی ہوتی ہیں، کم سے کم کرنی ہوتی ہیں، اور اپنے مقصد کو آپ نے اپنا آپ پورا دینا ہوتا ہے، اپنے سارے اوقات کی کوشش کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے سارے وسائل کی کوشش کرنی ہوتی ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ وہ اپنے مقصد پر لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے وقت کا، اپنے صلاحیتوں کا، اپنے پاس موجود چیزوں کو اگر آپ نچھاور کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے مقاصد کے اوپر، تو آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی کامیابی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ جتنا بڑا مقصد رکھتے ہیں اس کا بڑے سے بڑا حصہ، اور بعض اوقات پورا، اور بعض اوقات آپ کی توقع سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے ہمیشہ غور کرنی ہے، آپ کی زندگی مقصد ہونا چاہیے اور مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مقصد تو ہے لیکن یہ چھوٹا سا مقصد ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اتنے گریڈ کی نوکری مل جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، یا میں نے کوئی چھوٹی سی دکان بنانی ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ میرا کوئی بزنس چل پڑے۔ ان کو میں چھوٹے مقاصد کہتا ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس کے لیے نہیں کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو واضح بتا بھی دیا ہو کہ آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس پر چلانے کے لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی بھیجی، قرآن پاک جیسا عظیم الشان کلام اتارا، اور ایک بڑی مقدس جماعت حضرات صحابہ کی اس رستے کے اوپر چلا کر آپ کو دکھائی کہ دیکھو مقصد پر چلنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی مقصد پر کامیاب ہو جانے کی سندیں بھی ان کو دے کر آپ کو بتایا کہ کامیاب لوگ ایسے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں جو تمہارے سامنے، جن کو کہا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے مقصد اپنے سامنے رکھیں گے، اور مقصد کو آپ چھوٹا نہیں رکھیں گے۔ چھوٹے مقاصد سے آپ اپنی صلاحیتوں کو محدود کر دیں گے، اپنی زندگی کو محدود کر دیں گے، اور آپ اس کی وجہ سے زندگی کی کسی مرحلے پر جا کر پچھتائیں گے۔ آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے بہت قیمتی زندگی بہت چھوٹی چیزوں کی نظر کر دی۔ پھر اس وقت آپ کی یوں کہیں کہ آپ کے دماغ کے وہ سیلز کھلیں گے جو آپ کو جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کام میں نے جن چیزوں کو مقصد بنایا تھا وہ واقعی بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ دوسری چیز آپ یاد رکھیے گا کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ وہ علم ہے۔ یہ امت کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ علم والی امت ہے، کہ اس لیے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی وہ اقرا کی اتری تھی۔ اقرا کی صورت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ امت پڑھنے والی امت ہے، اس امت کے ذریعے سے تعلیم کا فروغ ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس امت کے ذریعے سے اس امت نے اتنا بڑا اس کا علمی کنٹریبیوشن ہے
آج اسلامی دنیا کے اندر آپ یقین کریں کہ اسلامی دنیا میں بھی اور غیر اسلامی دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے کتب خانوں کے اندر بلا مبالغہ کروڑوں کتابیں ہیں، کروڑوں. یہ میں لفظ ایسے نہیں کہہ رہا کہ لاکھوں کروڑوں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں ہوا کرتے تھے، بہت مشہور صاحب علم تھے. بہاولپور یونیورسٹی کے اندر ان کے خطبات ہوئے تھے جو خطبات بہاولپور کے نام سے مشہور ہیں، عباسیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر یا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر. تو اس میں وہ تشریف لائے تھے پیرس سے، خاص طور پر وہ تھے تو حیدرآباد دکن کے، لیکن جب حیدرآباد دکن کا فال ہوا اور اس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا تو پھر وہ ہجرت، کچھ عرصہ پاکستان میں رہے، پھر ہجرت کر کے پیرس چلے گئے تھے. انہوں نے کسی سے کہا، اپنے کسی ملاقاتی سے، اور میں نے پڑھا کسی کتاب کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ میں پیرس میں اس لیے نہیں رہتا کہ یہ کوئی بڑا رنگین شہر ہے، جس طرح پیرس کی آپ کو پتہ ہے ایک خاص قسم کی شہرت ہے. کہا میں پیرس میں اس لیے رہتا ہوں کہ یہاں پر ایسے کتب خانے ہیں کہ ان کتب خانوں میں سے ایک ایک کتب خانے میں کتابوں کے، اسلامی کتب خانے 2-2 کروڑ کتابیں ہیں، 2 کروڑ کتابیں، جن میں سے بہت ساری جو ہے وہ مخطوطات ہیں، مینوسکرپٹس ہیں جو بھی چھپی نہیں ہے کہیں پر. ایک محقق کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے بہت زیادہ. محققین اپنی زندگیاں مخطوطات کے ساتھ گزار لیتے ہیں، وہ کتابیں جو کبھی دنیا میں چھپی نہیں، اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. تو یہ علم کے ساتھ اس امت کے تعلق کی بات کر رہا ہوں کہ یہ علم ہے. اللہ جل شانہ نے علم کے فضائل بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی اس میں ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان مساوات نہیں ہو سکتی، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایسے فضائل ہیں، یعنی اگر میں صرف علم کے فضائل کے اوپر بات شروع کر دوں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا اس کے اوپر، جو صحیح احادیث اور آیات قرآنیہ جو ہیں اس پر. تو جب آپ نے اپنا مقصد زندگی طے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا، آپ کے مقصد کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت اچیو ہوگا جب آپ علم حاصل کریں گے. اور علم جو ہے وہ آپ صرف دنیا کے ہنر کو نہیں کہیں گے، یہ بھی ایک علم ہے، جو ہنر ہے، جو فن ہے، جو کچھ. لیکن علم کے ساتھ لازمی یاد رکھیے گا کہ اصلاً جب قرآن کے اندر لفظ العلم آتا ہے یا لفظ الکتاب آتا ہے تو اس سے مراد قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ اور رسول کے بیان کردہ حقائق ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ زندگی گزارنے کا جو وہ طریقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، آپ اس سے بے غرض نہیں رہ سکتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے اپنی علمی زندگی کی تشکیل کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے ایک اپنے علم کو جو آپ وقت دیں گے آپ کو اس کو طے کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی اپنی ٹاپ پرائورٹی پر رکھنا پڑے گا. تیسری چیز اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے عمل اور اپنے اخلاق کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو اپنی اخلاقی حالت معلوم ہونی چاہیے اور آپ کو اس کے بارے میں بہت واضح ہونا چاہیے. مثلا اس کے 2 انتہائیں ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ میں سے ہر بندہ سوچے گا، اور میں ذرا بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں، آپ یا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. آپ کو خود طے کرنا ہوگا، آپ کو اس کو ٹک کرنا ہوگا، جیسے چیک لسٹ ٹک کی جاتی ہے. آپ یا سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں. آپ یا امین ہیں اور یا آپ خائن ہیں. آپ یا تو حیادار ہیں اور یا آپ بے حیا ہیں. آپ یا تو سخی ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، یا پھر آپ بخیل ہیں. آپ یا تو بہادر ہیں اور یا پھر آپ بزدل ہیں. آپ یا تو شکر گزار ہیں یا آپ انتہائی پرلے درجے کے ناشکرے ہیں. آپ یا تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں یا آپ مخلوق کے اوپر توکل کرنے والے ہیں اور مخلوق کے ساتھ آپ سے امیدیں وابستہ رکھنے والے ہیں. یہ آپ ان 2 جگہوں میں ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں. تو اپنے سامنے یہ ساری فہرست بنا لیجئے. اس کو ایمانی صفات کہتے ہیں، اس کو اسلامی اخلاق کہتے ہیں. آپ اس کی فہرست بنائیں اور ٹک کیجئے اور ایمانداری سے کریں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب بہتر جانتا ہے. میں تو آپ کے بارے میں حسن ظن کروں گا، مجھے تو حکم یہی ہے کہ میں آپ کو اچھا سمجھوں. مجھے تو کہا گیا کہ میں آپ کے بارے میں آپ کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ امین ہیں، آپ خائن نہیں. میں کہوں گا کہ آپ سخی ہیں، آپ بخیل نہیں ہیں. میں کہوں گا کہ آپ حیادار ہیں، آپ بے حیا نہیں ہیں. میں کہوں گا کہ آپ متوکل ہیں، آپ دنیا سے توقع رکھنے والے آدمی نہیں ہیں. اور میں کہوں گا کہ آپ انتہائی شکر گزار ہیں، آپ ناشکرے نہیں ہیں. یہ میرا حسن ظن ہوگا. مجھے حکم ہی یہی ہے کہ میں آپ کے بارے میں حسن ظن کروں، لیکن اپنے بارے میں آپ خود بہت بہتر جانتے ہیں. اگر آپ یہ محسوس کریں، یہ فہرست اپنے سامنے لکھیں ان تمام چیزوں کو، اور بھی بہت ساری، میں نے ساری فہرست آپ کے سامنے بیان نہیں کی. ٹک کیجئے اور ٹک کیجئے کہ میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں.
آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہے, بہت اچھی طریقے سے پتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ جھوٹے ہیں تو لکھیں کہ میں جھوٹا ہوں, لکھیں کہ میں ناشکر ہوں, لکھیں کہ میں حیادار نہیں ہوں, لکھیں کہ میں سخی نہیں ہوں, لکھیں کہ میں متوکل نہیں ہوں. اب آپ کے ساتھ یہ آپ اصل آپ یہ ہیں, یہ آپ کی حقیقی تصویر بن گئی ہے. اس حقیقی تصویر کو دیکھیں تو یہ بڑی بگڑی ہوئی شکل آپ کو نظر آئے گی, آپ کو کچھ مایوسی سی ہوگی, لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا. اس شکل کو آپ نے سنوارنا ہے. اپنے ظاہر سنوارنے پر کتنا وقت لگاتے ہیں, کیسے کپڑے بنواتے ہیں, کیسے کوٹ بنواتے ہیں, کیسی پینٹیں اور کیسی شرٹیں بنواتے ہیں, کیسی کیسی آپ چیزیں خریداریاں کرتے ہیں, جوتوں میں کتنا وقت لگاتے ہیں, بالوں پر کتنا وقت لگاتے ہیں, اور کیا کہنا چاہیے اس کو, گھڑیوں پر اور موبائل پر اور چشموں پر اور جو جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کی عمر ہے ایسی کہ اس میں اور بھی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو, لیکن یہ آپ اپنا ظاہر سنوارتے ہیں. اس کے اندر جو چیزیں وہ تو یہ ہے, آپ کا باطن تو یہ ہے, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ برے باطن کے اوپر جتنا خوبصورت ظاہر چڑھا دیا جائے ایک لفافہ, اس سے خوبصورتی نہیں آتی, اس سے حسن نہیں آتا, اس سے کشش نہیں آتی, اس سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی. تو ہمیں اپنے ظاہر پر جو توجہ دے رہے ہیں, اور گھنٹوں ہم کہتے ہیں اس کو پرسنالٹی کہہ رہے ہیں, جی ہاں جی ہماری پرسنالٹی, ہمارے بال سے لے کر وہ پاؤں کے جوتوں تک اپنے جسم کو سنوارنے کے اوپر ہم وقت لگاتے ہیں. ضرور لگائیں, منع نہیں ہے اس سے, آپ صاف رہیں, ستھرے رہیں. اللہ نے اگر آپ کو مالی وسعت دی ہے تو آپ اچھا پہنیں, اچھا اوڑھیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ پر اس پر کوئی شرعی اعتبار سے پابندی ہے, لیکن کیا ہم صرف اس ظاہری پر ہی اکتفا کر لیں گے, یا وہ جو ہمارا اصل ہے, جو اندر ہے, جو باطن ہے ہمارا, اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کوئی توجہ دینے کی توجہ ہوگی ہماری اس کی جانب بھی, اور ہمیں اس کی طرف بھی خیال ہوگا. وہ تیسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے اپنے اخلاق, اس کو اخلاق کہتے ہیں. یہ اخلاق صرف وہ نہیں جو اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے اور خوش طبی کر رہا ہے, خوش مزاج ہے, خوش اخلاق, اس کو کہتے ہیں خوش اخلاق ہے, اخلاق اچھے نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, ایک چھوٹی سی چیز ہے. یہاں جب دینی اعتبار سے جب اخلاق کہا جاتا ہے, اس میں یہ صفات آتی ہیں, سچائی ہے, امانت ہے, اور اس میں جو ہے حیا ہے, عفت ہے, توکل ہے, صبر ہے, شکر ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آتی. یہ آپ کا اصل ہے, یہ آپ کا ویٹ ہے. آپ کا ایک تو وہ ویٹ ہے نا جو آپ ویٹ مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی 60-70 کلو نکل آتا ہے, یہ آپ کا اصل باطنی ویٹ ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ بھاری بھرکم ہیں, اگر آپ امین ہیں تو آپ اور بھاری ہیں, اگر آپ صابر ہیں تو اور بھاری ہیں, اگر شاکر ہیں تو اور بھاری ہیں, اگر آپ میں مروت ہے تو اور آپ بڑے آدمی ہیں, اگر آپ میں حیا ہے تو آپ اور بھی زیادہ بڑے آدمی ہیں, اگر آپ میں توکل ہے تو آپ اور بھی زیادہ بڑے آدمی ہیں. یا طالبات اگر بیٹھی ہیں میری بات سن رہی ہیں تو ایسے ہی آپ بڑی خاتون ہیں, آپ ایک بڑی کیا کہنا چاہیے, ایک عورت ہیں بڑی. تو یہ تیسری چیز ہے کہ آپ کا سب سے پہلے آپ کا مقصد زندگی ہو گیا, پھر آپ کی اس کے اندر اپنے علم کے لیے آپ کی کاوش ہو گئی, پھر اس کے بعد اپنے عمل اور اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے اور اپنے اخلاق, اس کو کوئی بھی نام دے دیں آپ, اس کو عمل بھی کہہ سکتے ہیں, اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں, تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں, اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تیسری چیز آپ کی زندگی کے اندر ہو, جو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس وقت اگر آپ کی شخصیت کوئی وزن ہوگا تو اسی تناظر کے اندر ہوگا. آپ کی شخصیت کا کوئی تعلق, حقیقی تعلق نہ آپ کی شکل و صورت کے ساتھ ہے, نہ آپ کے رنگ و روپ کے ساتھ ہے, نہ آپ کے قد کاٹ کے ساتھ ہے, نہ آپ کی لکس کے ساتھ ہے, اور نہ آپ کے کپڑوں اور آپ کے جوتوں اور آپ کے موبائل اور آپ کے پاس جو چیزیں آپ کی بلونگنگز ہے, نہ اس کے ساتھ ہے, ان چیزوں کے ساتھ ہے. آپ کا حقیقی وزن ادھر سے سامنے آتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ آپ کو اس سب کو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, آپ یہ ٹرانسفارمیشن بغیر محنت کے کر لیں گے, آپ اتنا پانی نہیں کریں گے, آپ اپنی آرزوؤں کا, اپنی تمناؤں کا خون نہیں کریں گے, آپ اپنی خواہشات کو دبائیں گے نہیں, اپنی خواہشات کو کچلیں گے نہیں بعض صورتوں میں, اور اپنے آپ کو سمجھائیں گے, بجھائیں گے نہیں, تو نہیں ہو سکے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ اس محنت کو آسان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ سے اتنی لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے, اور اتنی مضبوط جنگ شاید آپ اپنے آپ سے ہارنے کی اگر آپ کو خوف ہو اور آپ کو ڈر ہو, تو پھر یاد رکھیے گا کہ آسان بات رستہ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. آسان یہ ہے کہ اچھی صحبت ڈھونڈ لیجیے. جن لوگوں میں یہ اوصاف آپ کو نظر آئے جو آپ کو مطلوب ہیں, ان لوگوں کو تلاش کر لیجیے اپنے معاشرے میں. یہ آپ کے اساتذہ ہیں, دیگر لوگ ہیں, ان کے اندر آپ ڈھونڈیے. جن لوگوں کے اندر آپ یہ اوصاف ڈھونڈ رہے ہیں, یہ اوصاف آپ کو جہاں ملتے ہیں وہاں پر آپ اس کو
उन लोगों के साथ हो जाए। खुद बखुद वो मुहावरा के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही अच्छे लोगों को देखकर आपके अंदर तब्दीलियां आती चली जाएंगी। ये 4 चीजें मैं समझता हूं पहले मरले पर आपकी अपनी जात से उसका ताल्लुक है। एक 5वीं चीज ये है, और आखिरी, अभी मैं इसी पर इत्तेफा करूंगा आज, कि 4 बातें ये है जिसका ताल्लुक खुद आपकी जात के साथ है। 5वीं चीज का ताल्लुक आपकी सोसाइटी के साथ है। आप बहरहाल हम सारे एक सोशल एनिमल हैं, हम सारे के सारे एक क्या कहना चाहिए, एक समाजी जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे से लाताल्लुक नहीं हो सकते, और हम एक दूसरे के लिए बाइसे खैर होना हमारे लिए लाजमी है। हमारी ये उस उम्मत को कहा गया है कि ये उम्मत जो है ये खैर वाली उम्मत है, ये उम्मत जो है खैर उम्मतिन कहा गया है। तुम लोग बेहतरीन लोग हो, चुनिंदा लोग हो, चुने हुए लोग हो, खैर पहुंचाने वाले लोग हो। आपकी खैर आपके माशरे तक कैसे पहुंचेगी? क्या सोचा आपने इसके बारे में? अपनी खैर को माशरे तक पहुंचाने की क्या सूरत होगी? ये आपकी 5वीं बात है जिस पर आपने गौर करना है। आज तक आपसे माशरे को क्या खैर पहुंची है? आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए आपका अभी तक? ये जितनी आपने जिंदगी गुजारी, आप सारे माशाल्लाह मेरे सामने नौजवान तशरीफ फरमा हैं, आप सारे के सारे उम्र जवान लोग हैं। आप बताएं कि अभी तक आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए? आपने कितना क्या फायदा पहुंचाया है लोगों को? आपकी जात से अभी तक खैर के कितने चश्मे जारी हुए हैं? कुरान शरीफ में आता है कि सब के यानी जो लोग वम्मा मा यनफउन नास, वो लोग जो लोगों को नफा पहुंचाते हैं, फयम कुसुफिल अर्द, वही लोग, उन्हीं को बका और दवाम है। ये बका और दवाम का मतलब उनके कामों को बका और दवाम है। और फअम्मा ज़बद फयज़हबु जुफा, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि समुद्र का झाग है। अगर आप में कोई खैर नहीं है, समुद्र के झाग में कुछ भी नहीं होता। आपको पता नहीं, आप कभी कराची समुद्र के साहिल पर गए या नहीं गए, वहां आपको एक समुद्र के ऊपर एक झाग नजर आएगा। आप उस झाग को यूं करके उठाइएगा, देखे कुछ भी नहीं होगा आपके हाथ, सिर्फ आपका हाथ गीला होगा। ना वो झाग पीने का, ना वो झाग इस्तेमाल करने का, ना उस झाग से फसलें सैराब होंगी, ना वो मछलियां खाएंगी उसको, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ एक जाहिरी वजूद है, और जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, आपके हाथ में सिर्फ उसकी तरी आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो कुरान ने बेफायदा और बेफैज लोगों की मिसाल झाग से दी है कि इनसे कुछ हासिल नहीं। ये बेफायदा लोग हैं, ये बेफैज लोग हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी के लिए। तो आप ऐसे नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप ये सोचें, 5वीं बात जो मैंने अर्ज की, कि आपका अपने माशरे को क्या फायदा हो सकता है, और उसके इम्तिहानात आते रहते हैं। आप मुस्तकिल खैर के कामों में मसरूफ रह सकते हैं, और आप कभी जब लोगों को जरूरत पड़े तो आपको मैदान अमल में कूदना चाहिए। अभी आपके आसपास में बहुत, आपको मैं लिटमस टेस्ट देता हूं, आपके आसपास सैलाब आया, जनूबी पंजाब में आया, ये रुझान की बस्तियां डूब गई, राजनपुर सैलाब में डूब गया, आगे आपकी तरफ सिंध आपके करीब है, वहां पर 3 महीने पानी खड़ा है, 3 महीने हो गए पानी खड़ा हुआ है फसलों के अंदर, और बहुत ज्यादा था, लोग बेघर हो गए। आपने इस परेशान इंसानियत के साथ कोई खैरखाही की? आपने कोई भलाई की? आपने कोई ऐसे मौके पर खिदमत की? अगर आपने नहीं की तो आप फिर वही झाग है जिससे कुछ नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लोगों पर इतनी क़यामत टूट गई, आप टस से मस नहीं हुए। और अगर आपने किया तो इसका मतलब है कि आपके दिल के अंदर है, और आप इंशाअल्लाह खैरुन्नास है। कहा गया है वो अम्मा कि सबसे ज्यादा बेहतरीन लोग कौन है? खैरुन्नासी कौन है? मय्यनफउन्नास, जिनसे लोगों को फायदा हो। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों को दीनी फायदा भी पहुंचाएं, आप दीनी इल्म की तरवीज में हिस्सा लें, आप लोगों को जो है वो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाएं। इन मकासद पर जो मैंने आपके सामने गुफ्तगू की, इस पर लोगों को लाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर रोल मॉडल सामने रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, यानी आपकी हयात तय्यबा, आपकी सवाने उम्री, आपकी जो बायोग्राफी है, उसको पढ़ें। इतना आपको सबक देगी, इतना आपको वो कुछ बताएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी जिंदगी को नई शक्ल दे देगी, आपकी जिंदगी की नई तश्कील कर देगी, कि आपको पता हो कि आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे, और कैसे आपने मेहनत की थी, और कैसे आपने दुनिया के कामयाब तरीन लोग तैयार किए थे,
اور کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچایا تھا، اور کیا آپ کے اندر اوصاف تھے، کیا آپ کے اخلاق تھے، کیا آپ کا کردار تھا، کتنی بڑی عظیم الشان آپ کی شخصیت تھی. یہ بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے. اور یہ سامنے نہ ہو تو آپ کا مقصد کبھی درست نہیں ہو سکتا، آپ کا مقصد اونچا اور عالی نہیں ہو سکتا، اونچا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں آپ کو خاص طور پر دعوت دوں گا. آپ کے اساتذہ سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں انہوں نے آپ کے اوپر یہ مہربانی کی ہے کہ جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گفتگو آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے، آپ کے اساتذہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں آپ سے گفتگو کرنے کا. یہ آپ کے اساتذہ کا آپ پر احسان ہے اور ان کی خیر خواہی ہے آپ کے ساتھ، اور ان کی ہمدردی، اور اپنی اولاد کی طرح آپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور آپ کو کسی اچھی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا اور آپ سے بھی کہ آپ لوگوں کے لیے سیرت کے حلقوں کا ضرور اہتمام کریں، سیرت طیبہ ضرور پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ضرور پڑھیں، اس سے ضرور ایک واقفیت پیدا کریں. وہ آپ کی زندگی کو میں نے کہا کہ تشکیل دے گی. سیرت طیبہ ایک درس انقلاب ہے، وہ آپ کی زندگی پلٹ دے گی، وہ آپ کی زندگی بدل دے گی. الحمدللہ البرہان کے زیر اہتمام رحیم یار خان شہر کے اندر سیرت کے 17 حلقے لگ رہے ہیں مختلف جگہوں پر. یہ مجھے کاغذ دیں، وہ سامنے رکھا ہے، کچھ میں بتا بھی دوں ان کو، یہ کاغذ مجھے دیں. مختلف جگہوں کے اوپر 17 حلقے لگ رہے ہیں، اور ان حلقوں کے اندر آپ لوگ ضرور شرکت کریں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں پر لگ رہے ہیں. میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثلاً کون کون سی جگہ ہیں. جیسا کہ حاجی اقبال نارو فارم ہے جہاں پر کوئی مدینہ مسجد ہے، کپس کالج ہے رحیم یار خان کے اندر، اور اسی طرح گلشن ناصر ہے، بابر کالونی ہے، کوٹ سمابا ہے، اور خیابان کالونی ہے، اور چوک بہادر پور کے اندر کوئی گومل ہاؤس ہے، اور اس کے بعد میاں حبیب الرحمان صاحب کا کوئی گھر ہے، اور اس کے بعد جامعہ مسجد حنفیہ ہے، کوٹ سمابا ہے، اور عباسیہ بینگلوز ہیں اس قسم کے. اس کے بعد چک نمبر 78 ہے رحیم یار خان میں، شہباز پور روڈ کے اوپر ہے، جامعہ اسلامیہ ختم نبوت ہے وہاں پر، علامہ اقبال ٹاؤن ہے وہاں پر، مسجد قباء ہے، اور ڈاکٹر بشیر روڈ ہے نیشنل بینک کے قریب کہیں رحیم یار خان میں، اور یہ ماڈل ٹاؤن ہے. خانپور اڈے کے اوپر کوئی مسجد اوقاف ہے، اور اسی طرح عباسیہ ٹاؤن ہے رحیم یار خان کے اندر. اسی طرح جدہ ٹاؤن ہے، میاں والی قریشیاں ہے، اسی طرح غلہ منڈی ہے وہاں پر لگ رہا اقصی مسجد ہے. اسی طرح حبیب کالونی ہے، اور خانپور اڈے پر ایک اور کوئی مسجد صدیق اکبر ہے، اور گلشن اقبال ہے رحیم یار خان میں وہاں پر مسجد طیبہ ہے، اور اسی طرح یہاں چک نمبر 78 ہے. اور عباسیہ ٹاؤن کے اندر پھر کوئی الہدایہ اسلامک سینٹر ہے، اور طاہر کالونی ہے، اور محلہ قاسم العلوم ہے، ایئرپورٹ روڈ ہے، گلشن اقبال پھر ہے یہ سارے میرے سامنے بہت سارے کاغذ پڑے ہوئے ہیں جس میں یہ اور بھی بہت سارے، یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں پر سیرت سرکلز رحیم یار خان میں لگے ہیں. میں خاص طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان سیرت سرکلز کو جوائن کریں. ہفتے میں 2 گھنٹے ہوتے ہیں صرف، وہ بھی چھٹی کے دن ہوتے ہیں. آپ اور ان کا مقصد ایک ہی ہے ان تمام سیرت سرکلز کا کہ آپ کے سامنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک زندگی بطور ایک رول ماڈل کے، بطور ایک نمونے کے، بطور ایک اسوے کے آپ کے سامنے رکھی جائے، اور آپ کو زندگی کے بلند مقاصد کی طرف دعوت دی جائے، تاکہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک سراپا خیر بن جائیں، آپ سے خیر نشر ہو، خیر پھیلے، خیر کی اشاعت ہو، ہر طرف آپ کی وجہ سے خیر نظر آئے، لوگوں کو شر نہ نکلے آپ کی ذات سے کہیں پر بھی، لوگوں کو آپ سے تکلیف نہ ہو، آپ کے اخلاق اونچے ہوں، آپ کے اندر ایثار ہو، آپ کے اندر باقی بھلائیاں ہوں، سچائی ہو، آپ میں امانت داری ہو، آپ کے اونچے ترین اعلیٰ ترین آپ کا کردار ہو اور آپ کا اخلاق ہو. یہ ہم چاہتے ہیں، یہی آپ کے اساتذہ چاہتے ہیں، یہی تعلیمی اداروں کا مقصد ہے آپ لوگوں کو ایسے انسان بنانا. تو اس کے لیے آپ کو ایک دعوت یہ ہوئی کہ آپ انشاءاللہ سیرت سرکلز ضرور جوائن کریں. اور ایک بات میں آپ کو خوشخبری اور سناتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی البرہان کا سیٹ اپ رحیم یار خان آ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے غلہ منڈی کے آس پاس کہیں پر ہم انشاءاللہ جگہ کا بندوبست کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک مسجد میں انشاءاللہ وہاں ہمارے ویکنڈ کورسز ہوں گے، جیسے کہ یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، ساہیوال میں، سیالکوٹ میں، اور جناب مردان میں، راولپنڈی میں. ایسے ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں 9واں شہر ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اور 10واں شہر رحیم یار خان بن رہا ہے، ہمیں امید ہے اس کی. وہاں ہفتے اور اتوار کو پڑھائی ہوتی ہے، 4 گھنٹے ہفتے کو، 4 گھنٹے اتوار کو. انشاءاللہ یہ آپ کی
مقاصد کے حصول کے اندر یہ بہت زیادہ معاون ہوگی، اور آپ کو جن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مجھے اس بات کی بہت زیادہ توقع اور امید ہے کہ آپ ان چیلنجز سے اس ماحول کے ذریعے سے بہت آسانی سے نبرد آزما ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے اساتذہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ مجھے اس مختصر سی گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اللہ جل شانہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، آپ کے اساتذہ کا سایہ آپ کے سروں کے اوپر شفقت اور محبت کا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور آپ کو اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی اور ملک و ملت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اپنے تمام مقاصد کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابیاں، سرخ رویاں اور سرفرازیاں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔